مفتی صاحب، احناف کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ امام اعظم کے قول کو صحیح حدیث پر بھی ترجیح دیتے ہیں، تو احناف ایسا کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ یہ صرف ایک الزام ہے، ورنہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر قول دیکھیں تو امام اعظم فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب کوئی مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ واہ واہ واہ! اور اس اصول کی بنیاد پر امام اعظم کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں نے امام اعظم سے کئی مسائل میں اختلاف کیے۔ اچھا، جیسے بے استثناء ہے، بے استثناء مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آرڈر پہ کوئی مال بنواتے ہیں، صحیح۔ تو اس میں جو امام اعظم ابو حنیفہ اپنے قیاس کے تھرو، یعنی احادیث میں یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو آپ اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، تو امام اعظم کے سامنے یہ احادیث موجود تھی تو آپ نے اس سے منع فرمایا، صحیح۔ لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کے سامنے ایسی احادیث موجود تھیں جس میں سرکار علیہ السلام کے سامنے یہ آرڈر پر مال بنوانے کی بے ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا ہمارے نزدیک یہ جائز ہے اور آج احناف اسی پر عمل کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو نہیں کرتے اس طرح سے۔ اب یہ جو پرابلم ہوتی ہے نا، جہاں پہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک صحیح حدیث ہمارے سامنے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں، جی جی، تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ صحیح۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، وجہ اس کی یہ ہے کہ امام اعظم کے نزدیک ایک اصول ہے کہ حدیث کا صرف صحیح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث میں بھی درجات ہوتے ہیں، خبر واحد، خبر مشہور، خبر متواتر، یہ سارے درجات۔ اب امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر حدیث خبر واحد ہے نا تو اس کی وجہ سے ہم قرآن کا مفہوم نہیں بدلیں گے، بلکہ قرآن کے مفہوم کی وجہ سے صحیح حدیث کے مفہوم کو بدلیں گے، کیونکہ وہ خبر واحد ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، تو اب امام اعظم کہتے ہیں کہ امام بھی تو وہ قرات ہی کر رہا ہے نا، قرآن ہی پڑھ رہا ہے، تو مقتدی پر لازم ہے وہ خاموش رہے۔ بالکل تو یہ سرکار کی حدیث اس کے لیے ہے جو امام ہو یا جو اپنی تنہا نماز پڑھ رہا ہو، اور جب وہ امام کے پیچھے مقتدی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ قرات الامام لہو قرات، کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ تو یہ مسئلے کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں یہی بات کرتے رہیں گے۔ اور ہم یوں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ امام اعظم نے حدیث سے استدلال کیا ہے یا قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی فقہی مسئلہ ہے، اس میں ہم مکلف ہی اس بات کے، تو ہم امام اعظم کو فالو کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔